اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں سیدہ مریم علیہ السلام کی ولادت اور ان کی پرورش کا تذکرہ کیا گیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے ایک نظر اور ایک منت مانی تھی جب ان کو حمل ٹھہرا کہ مجھے اگر اولاد میں بیٹا ہوا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے سپرد کر دوں گی، بیت المقدس کے سپرد کر دوں گی۔ لیکن جب پیدائش ہوئی تو بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس کی جو بچی کی پرورش تھی وہ ایک غیر معمولی انداز میں اس کی نشو و نما تھی، جس کو دیکھتے ہوئے سیدہ مریم کے خالو سیدنا زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کا ذمہ اٹھایا اور ان کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی گئی جہاں پر وہ عبادت کیا کرتی تھیں۔ وہاں پر ان کے پاس بے موسمی پھل آیا کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہوا من عند اللہ، یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو اب جب زکریا علیہ السلام نے یہ سارا کا سارا ماجرا دیکھا تو ان کے دل کے اندر بھی ایک امنگ جاگ اٹھی اور ایک تمنا جاگی کہ میرے ہاں اولاد تو کوئی ہے نہیں، تو جو اللہ بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہ اللہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ زکریا علیہ السلام جو تھے یہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے، ترکھان تھے، اور کوئی مالی حالات بھی ان کے بہت اچھے نہیں تھے، اولاد بھی کوئی نہیں تھی۔ جو باقی ان کے خاندان والے تھے ان سے بھی ان کو کوئی خاص توقع نہیں تھی کہ یہ آگے جا کے دین کا کام، میرے بعد یہ دین کا کام آگے چلا سکیں گے یا جو دین کی دعوت اور تبلیغ کا مشن ہے اس کو جاری رکھ سکیں گے۔ اور بیت المقدس کے شیخ اعظم بھی تھے، بیت المقدس میں جو قربان گاہ تھی اس کی چابی بھی انہی کے پاس ہوتی تھی، انہی کی اجازت سے وہ قربان گاہ کھولی جاتی تھی، اور ان کی اجازت کے بغیر کسی کو وہاں پر داخلے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ قربانی جو لوگ دیا کرتے تھے اس کو بھی یہی وصول کیا کرتے تھے۔ یہ سارے کے سارے ان کے معاملات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو جب انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام کا یہ معاملہ دیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے رب مجھے تو بخش دے، مجھے تو عطا کر دے ایسی اولاد جو پاکیزہ اولاد ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کی پاکیزگی کی دعا مانگنا یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ آج میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو ایک عجیب بات میرے نظر سے گزری۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان گزرا، انہوں نے فرمایا کہ اگر اولاد نافرمان پیدا ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ عورتیں اولاد نہ جنیں، سانپ کے بچے جننا شروع کر دیں۔ یعنی فرما بردار اولاد یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور معاشرے میں ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں، تجربات بھی ہیں، واقعات بھی سننے کو آتے ہیں کہ جن لوگوں کی اولاد نافرمان نکلتی ہے وہ کتنی سخت اذیت اور کرب اور تکلیف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے دعا ہی پہلے یہی مانگی کہ یا اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرمانا، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ آپ تو دعا کے سننے والے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ نبی بھی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، اس کے باوجود دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ تو بتلایا یہ جا رہا ہے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں، کہ یہ ساری کی ساری جو ابتدائی آیات ہیں سورہ آل عمران کی،
یہ نجران کا جو وفد آیا تھا اور ان کا جو عقیدہ شرک کا تھا، ان کے جواب میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھو وہ نبی ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں، وہ بھی اللہ ہی سے دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اپنے اختیار سے خود اولاد پیدا کر سکتا ہوں، وہ بھی محتاج ہیں، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اولاد سے نہیں نوازتا۔ میں ابھی گزشتہ ہفتے اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں پر کچھ احباب دعا کے لیے آئے کہ حضور دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے۔ کوئی کہتا ہے جی میرے 11 سال شادی کو ہو گئے، کوئی کہتا ہے اتنے سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ تو حضرت نے پھر ایک واقعہ وہاں پر سنایا کہ ایک صاحب تھے، ان کے ابھی اولاد نہیں تھی، تو ان کی اہلیہ اکثر گلہ یہ کیا کرتی تھیں کہ جی ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوتی، یہ کریں وہ کریں۔ تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں 4 حکم بیان کیے ہیں۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتے ہیں۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بیٹے دیتے ہیں۔ اَوْ یُزَوِّجُہُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں۔ وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور چوتھی بات یہ کہ جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بے اولاد رکھتے ہیں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے اپنی اہلیہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ چوتھا حکم بھی تو پورا کرنا تھا، تو سمجھ لو کہ اس چوتھے حکم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کو منتخب کر لیا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی ایسے تقویٰ والے اور اللہ والے لوگ موجود ہیں۔ تو بہرحال ادھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اولاد جو ہے وہ آپ مجھے عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول بھی فرما لیا۔ یہ اپنے حجرے میں جو مخصوص ان کی عبادت گاہ تھی وہاں پر عبادت کر رہے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر لفظ ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہ یہ محراب میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو محراب سے مراد یہ محراب نہیں جو آج کل ہماری مساجد کے اندر ہے، یہ محرابیں تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں تھیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ان مساجد کے اندر محراب بنانے کا آغاز ہوا۔ تو محراب سے مراد وہ جگہ جہاں پر یہ نماز پڑھ رہے تھے یا جو بھی ان کا عبادت تھی وہ کر رہے تھے، تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام آ کر ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کو ہم بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ اور بیٹے کا نام بھی اللہ ہی نے ہی منتخب کیا، اور وہ کیا نام تھا؟ یحییٰ۔ یحییٰ یہ اللہ کا پسندیدہ نام، اللہ کا منتخب شدہ نام، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ آپ سے پہلے آج تک کسی بچے کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا۔ یہ دنیا کے اندر پہلا بچہ ہے جس کا نام یحییٰ رکھا جا رہا ہے۔ اور جب بیٹے کی خوشخبری بھی دی تو ساتھ ساتھ بیٹے کی صفات کو بھی بیان کر دیا کہ بیٹے کے اندر صفات کیا ہوں گی۔ فرمایا کہ سب سے پہلی صفت یہ ہوگی کہ مصدقم بکلمۃ من اللہ، کہ جو ابھی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا پیغمبر اس دنیا کے اندر آنا ہے جو براہ راست اللہ کے حکم سے پیدا ہوگا، جس کی ولادت کے اندر باپ کا واسطہ نہیں ہے، جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ سب سے پہلے جو شخص تصدیق کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کی، وہ آپ کا بیٹا ہوگا، یعنی یحییٰ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ دوسری صفت ان کی یہ بیان کی کہ وہ سیدہ، سید کا معنی ہوتا ہے ایسا شخص جس کی بات کو تسلیم کیا جائے، یعنی سردار یا علاقے کا بڑا، جیسے ہمارے یہاں بھی یہ ہے معاملہ تو اس کو سید کہا جاتا ہے۔ حصورہ، اور تیسری صفت یہ بیان کی کہ وہ حصور ہوں گے۔ حصور کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نفسانی قوت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عورتوں سے بچا کر رکھنا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، جب تک یہ زندہ رہے انہوں نے شادی نہیں کی۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس قوت نہیں تھی، مردانہ قوت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن یہ ان کی ایک خاص خصوصیت تھی کہ انہوں نے اس کے باوجود یہ ہر وقت اتنا عبادت میں منہمک رہتے تھے کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ نکاح نہ کرنا یہ صرف ان کی یحییٰ علیہ السلام کی ایک خاص فضیلت ہے، وگرنہ حضور علیہ السلام کا تو فرمان عالی شان ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہر نبی کی سنت رہی ہیں: نکاح کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا اور شرم و حیا۔ یہ 4 صفات ایسی ہیں جو ہر نبی کے اندر پائی جاتی تھیں اور ہر نبی کی سنت رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک یہ خاص
فضیلت اس میں سے عطا کر دی کہ خاص حکم ایک ان کو یہ دے دیا کہ یہ نکاح سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے، وگرنہ آج کے دور میں اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے اور وہ نکاح نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے میں سے نہیں ہوگا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کی تقریباً 90 برس کے قریب ان کی عمر تھی، لیکن انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا، عبادات کرتے تھے، ریاضتیں کرتے تھے، نکاح نہیں کیا۔ تو ایک رات خواب میں ان کو جنت کا مشاہدہ کروایا گیا اور اس میں ایک محل دکھلایا گیا، تو ان کے ہم اثر جتنے بھی اس وقت کے بزرگان دین اور اولیاء اللہ اور علماء تھے وہ سارے کے سارے قطار بنا کر اس محل کے اندر جا رہے ہیں۔ تو جب ان کی باری آتی ہے تو دروازہ بند کر لیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہوا، 2 مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ یہ ہوا، تو وہ بتلاتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ اس محل کی کھڑکی میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ انور باہر نکالا اور فرمایا کہ اس محل کے اندر وہی شخص داخل ہوگا جو میری سنت کے اوپر عمل کرے گا۔ اب اللہ والے تھے، سمجھ گئے کہ اشارہ کس بات کی طرف ہے، فوراً اس کے بعد نکاح کیا انہوں نے۔ تو نکاح کرنا یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، لیکن یہ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص مقام یا ایک ان کی ایک خاص فضیلت کہہ لیجئے کہ یہ صرف ان کے ساتھ خاص ہے، باقی انبیاء کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر نبی نے نکاح کیے ہیں۔ اسی طرح روایات میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب بنی آدم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو تمام کے تمام بنی آدم اس حالت میں پیش ہوں گے کہ ان کے ساتھ ان کے گناہ ہوں گے سوائے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ باقی انبیاء کرام سے ہو گیا۔ میں اس حوالے سے میں پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر کے آ چکا ہوں کہ ہر نبی کی ایک خاص فضیلت ہے، ایک خاص مقام اور ایک اس کا خاص مرتبہ ہے۔ اس ایک خاص مقام اور مرتبے کی وجہ سے یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ اس نبی کا مقام اور مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہیں اونچا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تو یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف اپنی امت کے سردار نہیں ہیں بلکہ تمام کے تمام انبیاء کرام کے بھی سردار ہیں اور ان کی امتوں کے بھی سردار ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کی ایک خاص فضیلت ہے۔ اور چوتھی صفت ان کی یہ بتائی گئی کہ وہ نبی من الصالحین، نیکوکاروں میں سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو مقام نبوت سے بھی سرفراز فرمائیں گے۔ تو یہ ان کو بیٹے کی بشارت دے دی گئی۔ اچھا، اب جب بیٹے کی بشارت دے دی گئی تو اب چونکہ نبی بھی تھے اور بشر بھی تھے، انسان بھی تھے، تو اپنی بشری ایک جو کمزوری تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ایک تعجب بھی ہو رہا تھا کہ میں تو بالکل بوڑھا ہو چکا ہوا ہوں، جو اسباب کے درجے میں تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں اور اسباب کے درجے میں میری بیوی جو ہے وہ بھی بانجھ ہو چکی ہے، تو یا اللہ اب مجھے میرے یہاں اولاد پیدا کیسے ہوگی؟ تو یاد رکھیے گا کہ اسباب کی ضرورت اور اسباب کی احتیاج مخلوق کو ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جب کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں تھا تب بھی کائنات کی تخلیق فرما دی تھی، کوئی مرد نہیں تھا، کوئی عورت نہیں تھی، کوئی ایک انسان بھی موجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تخلیق فرما دی تھی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بغیر باپ کی تخلیق فرما دی، تو اللہ تعالیٰ کیا بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتے؟ تو اسباب کی احتیاج مخلوق کو ہے، اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اسباب کے پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے، اسباب کے پیدا کرنے والے ہیں، لیکن چونکہ مخلوق ہے، مخلوق میں سب ایک واضح سی چیز ہے، ظاہری سی چیز ہے کہ ساری کی ساری اسباب کے تحت دنیا چل رہی ہے، تو اس کے تحت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ یا اللہ میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو آیات آئی ہیں وہ فرمایا کہ کذالک یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور آگے جا کے سورہ مریم میں جب ان کا تذکرہ آئے گا تو وہاں پہ پھر یہی ہوگا وہاں پہ جو جواب دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جب کسی کام کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کن فیکون، وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسباب کے پابند نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ سارا کا سارا معاملہ ہو گیا اور ان کو وحی کے ذریعے ساری کی ساری گفتگو بتلا دی گئی، الہام کے ذریعے بتلا دی گئی، تو اب انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے ایک سوال یہ کیا کہ یا اللہ اب یہ ٹھیک ہے، یہ سارا معاملہ ہوگا، میری بیوی کو حمل بھی ٹھہرے گا، تو اس کی کوئی اللہ کوئی نشانی، کوئی علامت، تاکہ مجھے ذرا پتہ چل جائے، دل کو ایک حوصلہ ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ ہاں بھائی اب جو ہے وہ بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، بھائی جب تمہاری بیوی کو حمل ٹھہرے گا تو اس کی نشانی اور اس کی علامت یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، زبان موجود ہوگی لیکن تم بات لوگوں سے
نہیں کر سکو گے، صرف اشاروں سے بات کر سکو گے، یہ اس کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی قدرت کا اظہار یہاں پر کروایا جا رہا ہے کہ زبان بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ 3 دن کے لیے بولنے کی طاقت ان سے لے لیں گے، وہ بول نہیں سکیں گے، اشارے سے بات کریں گے۔ ہاں علماء نے البتہ اتنی بات ضرور لکھی ہے کہ جو ذکر اور اذکار اور ان کی جو تسبیحات تھی ان کے لیے ان کی زبان جاری ہو جاتی تھی، چل پڑتی تھی، لیکن لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے ان کی زبان جو ہے وہ نہیں چلتی تھی۔ یہ اس بات کی نشانی اور اس بات کی علامت تھی کہ اب تمہارے یہاں جو ہے وہ حمل ٹھہر چکا ہے اور عن قریب تمہارے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ تو بہرحال یہ سارا کا سارا واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا، اور اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار کرنا مقصود ہے، کیونکہ آگے جا کے اگلی آیات میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ ولادت کا تذکرہ آ رہا ہے، اب ان کی ولادت جو ہے وہ بالکل اسباب سے ہٹ کر ایک بالکل علیحدہ انداز میں ہوئی ہے۔ تو اس سے پہلے اس واقعے کو لا کر یہ ذہن بنانا مقصود ہے کہ بھئی جو اللہ بانج عورت کو اور بوڑھے شوہر کو کہ جس کے اندر قوت اور طاقت بھی موجود نہیں ہے، جو اللہ ان کے اولاد پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ جو اللہ اسباب دنیاوی اعتبار سے اگرچہ ختم ہو چکے ہوئے ہوں، اگرچہ نہ نظر آ رہے ہوں، اس کے باوجود اگر اللہ کوئی کام کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا بھی کر سکتا ہے۔ تو تمہیں ان کی پیدائش کے اوپر کسی قسم کا کوئی اچنبھا کی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا یہاں پر ایک بار واقعہ اور بھی عرض کر دوں کہ یہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں پیغمبر ہیں، ایک ہی وقت میں ہیں، باپ بیٹے بھی ہیں، اور ان کی جو وفات کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا ایک حسرتناک قسم کا واقعہ ہے اور افسوسناک قسم کا واقعہ ہے۔ تفصیل اس میں کئی روایات علماء نے لکھی ہوئی ہیں، میں صرف ایک کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ کسی عورت کے اوپر فرفتہ ہو گیا، تو اس لڑکی یا اس عورت کی ماں نے جو ہے وہ شرط یہ لگا دی تھی کہ بھئی میں اپنی بیٹی کا نکاح یا میں اپنا نکاح تو اسی صورت میں کروں گی کہ جب تو ان باپ اور بیٹے کو جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ وہ بادشاہ بھی اتنا ظالم تھا کہ اس نے ایک عورت کی خاطر جو ہے وہ ان دونوں انبیاء کرام کو شہید کر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو تو پہلے جھٹکے میں ہی شہید کر دیا گیا۔ زکریا علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے بھاگے اور بھاگ کر جنگل میں گئے، جنگل میں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملی، تو ایک درخت سے کہا کہ اللہ کے حکم سے تو مجھے پناہ دے، تو وہ درخت کھل گیا اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ چھپ گئے۔ اب جب درخت بند ہو گیا وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں گئے، تو ان کا ایک کرتے کا جو پلو تھا وہ کہیں درخت کے باہر رہ گیا، تو وہاں پر پھر شیطان آیا۔ اب شیطان تو ازلی دشمن ہے انسان کا، مسلمانوں کا، انبیاء کرام کا، سب سے اس کی دشمنی ہے۔ تو شیطان نے آ کر ان کو بتلایا سپاہیوں کو کہ وہ اس درخت کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اب ان کو اور تو کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے درخت کے اوپر آرا چلانا شروع کر دیا۔ تو جب آرا زکریا علیہ السلام کے سر تک پہنچا تو پھر اب اللہ سے فریاد کی کہ اللہ آپ میری مدد فرمائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ پہلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا تھا، پہلے تم نے درخت سے کیوں پناہ مانگی، تو اب تم برداشت کرو، اور اگر تم نے اف کا کلمہ بھی اپنی زبان سے نکالا تو اسی وقت تمہاری نبوت میں سلب کر لوں گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے جتنے مقرب ہوتے ہیں ان کی پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ اب حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اب آپ اس چیز کو ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ سر کے اوپر آرا چل رہا ہو، جسم کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہوں، اور اس وقت اف کا کلمہ بھی زبان سے نہیں نکالنا، تو قربان جائیں ان ہستیوں کے اوپر کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سب کچھ برداشت کیا، جسم کے 2 ٹکڑے بھی ہونا برداشت کر دیا، آرے چلوانا بھی برداشت کر دیا۔ ایوب علیہ السلام کا جیسے آگے جا کے تذکرہ آئے گا کہ 18 سال تک بیماری انہوں نے کاٹی ہے، جسم پہ آبلے پڑ گئے، اس کے اندر کیڑے پڑ گئے جسم کے اندر، لیکن مجال ہے کہ کوئی حرف شکایت بھی انہوں نے اپنی زبان سے نکالا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر مقام اور مرتبہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی کمر میں ایک پھوڑا نکل آیا تھا، 32 سال تک یہ بستر کے اوپر رہے، 32 سال تک بستر کے اوپر رہے، ہل نہیں سکے تھے اپنی جگہ سے، کروٹ نہیں بدل سکتے تھے، لیکن جب بھی کوئی ان سے ملاقات کے لیے آتا تھا تو یہ بالکل حشاش اور بشاش ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی تکلیف کے باوجود بہت حشاش اور بشاش ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ بھئی روزانہ فرشتے جو ہیں وہ میرے سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ صبر، اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ تکلیف کو بھی برداشت کیا۔ تو انہوں نے بھی اللہ کی رضا کی خاطر تکلیف کو بھی برداشت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مقام اور مرتبہ بھی ایسے عطا فرمائے کہ پھر رہتی دنیا تک جو ہے وہ ان کے تذکرے
کیے جا رہے ہیں، ان کے ناموں کو ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور ان کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ یہ وہ اللہ کے جلیل القدر لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا۔ تو بہرحال ان آیات میں یہ سیدنا زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ اب ہم ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم نے ترجمہ یہاں سے کرنا ہے، صفحہ نمبر 29 کی آخری سطر سے کرنا ہے ہم نے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، عمران کے خاندان کو، علی العالمین سارے جہانوں میں سے منتخب کر لیا، یعنی پسند کر لیا، ان کو چن لیا۔ ذریتم بعضها من بعض کی اولاد تھے، تفصیل میں اس کی پہلے نشست میں عرض کر چکا ہوں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں، اللہ جاننے والے ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران، وہ وقت یاد کرو جب حضرت عمران کی زوجہ نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی نظرت لک، میں نے آپ کے لیے نظر مانی ہے، ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ کے اندر ہے، محررن، آزاد کیا ہوا دنیا کے ہر کام سے، فتقبل منی، یا اللہ اس کو تو میری طرف سے اپنے راستے میں قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ فلما وضعتها، جب ان کو وضع حمل ہوا تو قالت، کہنے لگی، ربی انی وضعتها انثی، کیا میرے رب، میرے یہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا۔ ولیس الذکر کالانثی، اس کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بیٹا پیدا ہوتا تو وہ اس مقام اور مرتبے کو نہ پہنچتا جس مقام اور مرتبے کو یہ سیدہ مریم پہنچیں گی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے پناہ میں دیا فتقبلها ربها، تو رب العالمین نے قبول کر لیا ان کو، بقبول حسن، اچھے طریقے سے، یعنی پسندیدگی کے ساتھ قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی پرورش کو غیر معمولی انداز میں بڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور زکریا علیہ السلام کو ان کی کفالت سونپ دی، یعنی سیدہ مریم کی کفالت۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کی عبادت گاہ میں جایا کرتے تھے تو وجد عندها رزقا، ان کے پاس رزق رکھا ہوا دیکھتے تھے۔ قال، کہتے تھے، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ بے حساب رزق جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں چند دنوں سے فاقہ تھا، تو اپنی بیٹی کے گھر گئے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، ان کے گھر گئے تو ان کے یہاں بھی فاقہ تھا، حضور واپس تشریف لے آئے، تو تھوڑی دیر بعد سیدہ فاطمہ کے گھر کسی نے 2 روٹیاں اور تھوڑا سا سالن بھجوا دیا، تو انہوں نے وہ اپنے بچوں کو نہیں کھلایا، نبی علیہ السلام کے لیے رکھ لیا اور ان کو بلوا لیا۔ جب حضور تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ بھئی ابھی تک تو آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا، تو اب یہ ایک دم کہاں سے آ گیا؟ تو اس وقت انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے، ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات میں تو مریم کے مشابہ ہو گئے، مریم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو بہرحال وہ روایت میں آتا ہے کہ وہ حضور نے بھی کھانا کھایا، حضرت علی نے بھی کھایا، بچوں نے بھی کھایا، پڑوسیوں کے گھر بھی بھجوایا، باقی حضور کی ازواج مطہرات نے بھی کھایا، اس کے باوجود وہ کھانے کے اندر اتنی برکت اللہ پاک نے دی ان 2 روٹیوں کے اندر کہ اس کے باوجود وہ کھانا بچا رہا۔ ہنالک دعا زکریا ربا، جب زکریا علیہ السلام نے یہ حالت دیکھے، بے موسمی پھل دیکھے، تو انہوں نے اب اپنے رب سے دعا کی۔ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، دعا کیا کر رہے ہیں، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے بھی عطا فرما دے اپنی خاص اپنی جناب سے ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، آپ تو دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ فنادت الملائکہ، اب فرشتوں نے ان کو پکارا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جب وہ اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، یحییٰ کی، یحییٰ آپ کے بیٹے کا نام ہوگا، مصدقاً بکلمۃ من اللہ کے کلمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سیداً سردار ہوں گے، حصوراً عورتوں سے دور رہنے والے ہوں گے، ونبیًا من الصالحین، اور نبی ہوں گے اور نیکوں میں سے ہوں گے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، اب اسباب کے تحت انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری اہلیہ جو ہے وہ بانجھ ہو چکی ہیں۔
قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا کہ اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، عرض کیا اے میرے رب اس کے لیے مجھے کوئی نشانی عطا فرما دیجئے۔ قال آیتک الا تکلم الناس، نشانی یہ ہے کہ تم بات نہیں کر سکو گے لوگوں سے ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، سوائے اشاروں کے، واذکر ربک کثیرا، لیکن اب تمہارے لیے کام کیا ہے کہ تم اپنے رب کی کثرت کے ساتھ ذکر کرو، وسبح بالعشی والابکار، اور صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی تسبیح کی جائے، اللہ کی تقدیس بیان کی جائے، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ باقی جو اس حوالے سے گزارشات ہیں وہ انشاءاللہ کل کی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔